ایک علاج جب انسان غصے میں ہو بہت آسان ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ دوسرا علاج علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کی حالت میں ہوتا یہ ہے کہ غصہ اوپر چڑھتا ہے، سر کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ انسان، اور جب غصہ اوپر چڑھتا ہے تو پھر انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سوئے سوئے غصہ آئے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر بیٹھے بیٹھے غصہ آ جائے تو کھڑا ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں۔ سب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہی ہے، ایسا نہیں کہ غصے کی حالت میں آرام سے سویا رہتا ہو، بلکہ اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ یا تو اٹھ کے بیٹھتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے تنتناتے ہوئے۔ تو ایسے موقع پہ علماء نے ایک علاج یہ بیان کیا کہ تم اس کا الٹا کرو، کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یعنی نیچے کی طرف آؤ تاکہ غصہ نیچے آئے، اور اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ۔ ایک دوسرا طریقہ یہ بھی بہت حد تک جو ہے کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اس غصے کو اس طور پر بھی روک سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ کہ انسان وضو کر لے۔ جہاں وضو کے بے شمار فوائد ہیں، وہاں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو وضو حد اعتدال میں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان ہمیشہ عادی ہوتا ہے باوضو رہنے کا، جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے، پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو تو فی الفور وضو کر لے۔ کوشش کرے، کوشش سب کر سکتے ہیں کہ حد الامکان ہم جتنی دیر بھی رہ سکتے ہیں باوضو رہیں۔ اگر کوئی انسان اس بات کا عہد کر لے کہ میں باوضو رہوں گا تو اس کا مزاج اور اس کا ذہن و دماغ بھی پرسکون رہتا ہے۔ بے شمار فوائد، ایک فائدہ یہ بھی۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ غصے سے بچیں تو پھر، یا اگر غصہ آئے تو اس کو ختم کیسے کریں، تو انسان کو چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ بے شمار برائیوں کا ذریعہ یہ غصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے گھروں کے تباہ ہونے کا ذریعہ یہ غصہ ہے۔ کسی بات پہ، چھوٹی سی بات تھی، بھائیوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، لیکن جب غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان بہت زیادہ غصیلا مزاج ہوتا ہے تو پھر سنجیدگی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ بات پہ جو انسان غصہ کرتا ہے تو پھر وہ انسان سنجیدہ مزاجی سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی معاملہ اگر سامنے آ جائے تو سنجیدہ مزاجی سے کیسے اس معاملے کو حل کرنا ہے، یہ صفت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ سنجیدہ مزاجی کی پہچان یہ ہے کہ جلدی غصہ نہ آئے، غصہ دیر سے آئے اور جلدی جائے۔ بھائی یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کیوں آپ نے کہا؟ کیونکہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو فیصلے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس میں، وہ زمین اور آسمان کو بھی صحیح سے نہیں پہچان پاتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہا گیا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو۔ لہٰذا جس شخص کی عادت ہو بات میں غصہ کرنے کی تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر وہ صحیح سے کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ تو یہ غصہ گھروں کے برباد ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرات بزرگان دین کا معمول رہا کہ جب انسان توبہ کرنے کے لیے آتا تو توبہ کرانے کے بعد پہلا عمل جو اسے دیا جاتا وہ یہ کہ تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ تم نے توبہ کر لی گناہوں سے کہ اب میں فلانا گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، اب تمہارا پہلا کام جب تصوف اور سلوک کے منازل کو طے کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے جب کسی بزرگ کی خدمت میں جاتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اپنے رب کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اور ان بزرگان دین کے یہاں معمول یہ ہے کہ سب سے پہلا کام وہ یہ دیتے ہیں کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ تو میرے دوستو، تفصیل سے بات پچھلے جمعہ کو آپ کے سامنے آئی کہ غصہ کرنا بالکل جائز ہے،
لیکن موقع پہ ہونا چاہیے، موقع اور مناسبت کو دیکھتے ہوئے، مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور انسان کو چاہیے کہ زیادہ تر اوقات پرسکون رہنے کی عادت ڈالے۔ یہ تو دنیا ہے، خلاف واقعہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا انسان نہیں ہوگا کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی واقعہ 24 گھنٹے میں پیش نہ آتا ہو، سب کے ساتھ ہے۔ کوئی بڑے سے بھی بڑے عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑے تاجر ہو، کوئی بھی ہو، زندگی کے اندر اور زندگی کے ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف پیش آتا ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے۔ لیکن یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے دارالامتحان کیوں قرار دیا؟ اسی لیے تو کہ اگر کوئی کام اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہونے لگ جائے تو پھر ہم اس وقت اپنے آپ کو باندھیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسی سے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیں کہ نہیں، ہم اس موقع پہ وہی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ایک چیز، غصے پہ کنٹرول۔ آج معاشرے کی تباہی کا ایک ذریعہ بات بات پہ تمتما جانا ہے، بات بات پہ غصے کا آ جانا ہے۔ اس پہ بہت حد تک مجاہدے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری